السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، من کانا کون ہے، عدو عداوت سے ہے، جس کا میننگ ہے حد سے بڑھ جانا۔ کون دشمن ہے کس کا؟ جبرائیل کا۔ فَإِنَّهُ بے شک ہنہ وہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نزلہ نازل کرتے ہیں اسے، کسے؟ قرآن پاک کو، علی قلبک آپ کے دل پر، قلب یقلب قلب کو کہتے ہیں، باذن اللہ کیسے نازل کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، مصدقاً اور جو یہ نازل کر رہے ہیں یعنی کہ قرآن، صدق یصدق تصدیق کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے، لما جو کہ بینا ان سینٹر ان بٹوین درمیان میں جو ہے، یدہی آپ کے ہاتھوں کے، ید کہتے ہیں ہاتھ اور یدہی کہتے ہیں ہاتھوں کو، جو ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے؟ ان فرنٹ آف، ہمارے سامنے ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت موجود ہے، اور وہدن اور ہدایت ہے، گائیڈ ہے، اور بشرا اور خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، کس کے لیے؟ جو مان لیں، للمؤمنین ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو بیسیکلی یہ جو آیت ہے یہ یہود کے علماء تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کیا کرتے تھے۔ ایک عالم تھا یہود کا، عبداللہ بن سوریہ، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل امین۔ ابن سوریہ کہنے لگا وہ ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب اور عذاب ہی لے کر ہم پر اترتا ہے، اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان ہم نہیں لا سکتے۔ اس آیت کے رد میں، مطلب یہ آیت جو ہے اس واقعے کے رد میں نازل ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرتے، تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر جبرائیل سے تم دشمنی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ سے تم دشمنی کر رہے ہو، بیسیکلی تم نے دشمنی اللہ سے ہے، کیونکہ وہ اللہ کا آرڈر فالو کر رہے ہیں۔ اب یہود کا یہ مسئلہ تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ایک تو وہ کہتے تھے یہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ رہے ہیں اور ہماری اصلیت کھول رہے ہیں، ہمارے نموز کھول رہے ہیں۔ دوسرا وہ اس کا پرابلم تھا کہ ہاں اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہماری قوموں پر عذاب لاتے رہے ہیں۔ تیسرا کیا مسئلہ تھا ان کو حضرت جبرائیل سے؟ وہ کہتے تھے جبرائیل امیین پر وحی کیوں لے کر آئے ہیں اور بنی اسرائیل پر کیوں نہیں لے آئے؟ تو یہ بیسک کچھ پرابلمس تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہود کو، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے جو جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو بھی لاتے ہیں وہ میرے باذن اللہ حکم سے لاتے ہیں، اور کہاں پر اتارتے ہیں؟ دل پر۔ اچھا، دل ایسا مقام ہوتا ہے جو کسی چیز کو سمیٹ لیتا ہے، اور جو ہمارے دل پہ اتر جاتی ہے بات وہ ہم کبھی نہیں بھولتے، جو ہمارے دل کو لگتی ہے اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کو لگ جائے کوئی بھی خواہش، کوئی بھی محبت، کوئی بھی چیز ہمارے دل میں اتر جائے تو بس وہ پھر تا حیات رہتی ہے، ہمارے تک منسلک ہو جاتی ہے، ہمیں پسند ہو جاتی ہے، ہم اس کو لائک کرتے ہیں، ایون کہ اتنی پسند ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی لائف کے دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی محبت میں۔ جیسے قرآن اگر ہمارے دل کو لگ جائے تو ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں اس کو سمجھنے میں، اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا اشربو، پلائی گئی ہے محبت بچھڑے کی، تو جب اسی کے رد میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا ہے، جس طرح کہ دنیا کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں لگ جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا گیا، ان کی محبت ان کے دل سے قرآن کی لگ گئی ہے۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جو کہ تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس یعنی کہ یہود کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ عیسائیوں کے پاس موجود ہے، تو اس کو کنفرم کر رہا ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسی کی کنفرمیشن میں آیا، اس کا بیٹر ورژن ہے یہ۔ اور یعنی کہ تمہارے سامنے کیا ہے؟ اس وقت ان کے سامنے تورات تھی، یہود کے سامنے جو ان کے پاس تھا یہ اسی کا بیٹر ورژن تھا، اور اسی نے ہی بھیجا تھا جس نے تورات کو بھیجا ہے، اور یہ بھی یعنی قرآن بھی اسی طرح سے ہدایت بھی ہے، یعنی کہ ایک گائیڈ لائن ہے۔ اگر تورات میں کوئی پرابلم آپ کو لگے یا کوئی پریشانی ہو تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس کا بیٹر ورژن ہے، وہ آپ کو بیٹر گائیڈ پرووائڈ کرے گا، اور خوشخبری بھی ہے، اور جب ہم اس پہ عمل کر لیں گے تو خوشخبریاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ملتی ہیں۔ سب سے پہلے خوشخبری تو دل کو، جب دل خوش ہوتا ہے تو ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں، چاہے ہم گرمی میں ہو، سردی میں ہو، کسی قسم کے پرابلم میں ہو، دل خوش ہو تو ہر جگہ خوش، اور جہاں دل مطمئن نہ ہو، دل میں کسک آ جائے، دل میں درد ہو جائے، تو آپ دنیا کی سب سے بہترین جگہ پہ مل جائے، بہترین کھانا مل جائے، بہترین ماحول ہو، لیکن دل خوش نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہو گئی نا کہ دل کے اندر اتر جاتی ہے محبت، اور دل کیا ہے؟ معارف کا خزانہ ہے، اور دل کیا ہے؟ سب سے پہلے بات دل کو لگتی ہے، پھر عقل کو لگتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے
کہ جو غلط عقائد اور غلط نظریات ہیں یہود کے، ان کے توڑ کے لیے یہ کچھ آیات آ رہی ہیں، اور ان سب کی جو فائدہ پہنچنا ہے بیسیکلی وہ ان کو پہنچنا ہے جو اس کتاب کو مان لیں گے. یعنی کہ یہود کو یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں تو پھر اس کتاب کو مانیں. ان الفاظ سے تنبیہ فرمائی گئی ہے یہ عجیب سے لوگ ہیں، یعنی کہ یہ لوگ اتنے عجیب ہیں کہ وہ اس وحی کو نہیں مان رہے جو جبریل علیہ السلام اتار کر رہے ہیں، اور تورات بھی، اور اس کے علاوہ پچھلے نبیوں پر بھی حضرت جبرائیل لائے تھے. اب یہ سمجھیں کہ اگر وہی لایا ہے جو ہمارے پر لایا تھا تو یہ وہی یعنی کہ صحیح چیز لایا ہوگا، کنفرم چیز لایا ہوگا. یہ تو ڈیفینیٹ بات تھی. چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ بھاگ کر ایمان لے آتے کہ اچھا ہاں یہ تو وہی چیز ہے جو ہم پر بھی لائی گئی تھی، حضرت موسیٰ پر بھی آئی تھی، ہمارے پاس موجود بھی ہے، تو وہی فرشتہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کا روڈ ایک ہی ہے، نہ صرف دوستی کرتے دشمنی کر بیٹھے. ٹھیک ہے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر نیکسٹ اس میں ہم پڑھیں گے آیت 98.